السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کا محبوب ترین پتھر حجر اسود اور اس کی تاریخ۔ بیت اللہ شریف کے طواف کرنے والے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ شریف میں نصب پتھر حجر اسود کا بوسہ لے کر سنت نبوی پر عمل پیرا ہو۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے، جس کو استلام کہتے ہیں۔ 606 عیسوی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ فضائل حجر اسود۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالی اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالی اسے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی استعلام کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا چھونا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو چوما اور فرمانے لگے، میں نے
جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسے نہیں چھوڑا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حجر اسود کا استلام کیا اور پھر اس کے دائیں جانب چل پڑے اور 3 چکروں میں رمل کیا اور باقی 4 میں آرام سے چلے۔ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھوں سے چھوا جائے، اگر بھیڑ زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارہ بھی کفایت کرے گا۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور حجر اسود کا چھڑی کے ساتھ استلام کر کے چھڑی کو چومتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا تو جب بھی حجر اسود کے پاس آتے تو اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ تاریخ و حوادث۔ تاریخ میں حجر اسود کے متعلق کئی واقعات ملتے ہیں۔ جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یہ اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بنو جرہم کے متعلق ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ جب بنو بکر بن عبد مناف نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو انہوں نے مکہ سے بے دخل ہوتے ہوئے کعبہ میں رکھے 2 سونے کے بنے ہرنوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور مجبوراً یمن کی جانب کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ یہ پتھر زیادہ عرصہ زمزم کے کنویں میں نہیں رہا۔ جس وقت بنو جرہم کے لوگ حجر اسود کو زمزم کے کنویں میں چھپا رہے تھے ایک عورت نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس عورت کی نشاندہی پر حجر اسود کو زمزم کے کنویں سے بازیاب کرا لیا گیا۔ ابو طاہر قرامطہ ایک ملحد فرقہ تھا۔ نامی شخص کے قیادت میں قرامطیوں نے 317 ہجری میں مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا اور 8 ذی الحجہ 713 ہجری کو مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر تقریباً 700 انسانوں کو قتل کیا۔ زمزم کے کنویں مسجد حرام کے احاطے کو انسانی لاشوں اور خون سے بھر دیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی قیمتی اشیاء اور کعبہ مشرفہ میں رکھے جواہرات کو غصب کر لیا۔ اس نے کعبہ کے غلاف کو چیر پھاڑ کر کے اپنے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا۔ کعبہ مشرفہ کے دروازے اور اس کے سنہری پرنالے کو کھاڑ ڈالا اور پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی اور 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو ابو طاہر نے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ کی دیوار سے الگ کر دیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا اور اس کو موجودہ دور میں جو علاقہ بحرین کہلاتا ہے وہاں منتقل کر دیا۔ یہ حجر اسود کا ایک نہایت تکلیف دہ دور تھا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ مشرفہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استلام کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کہ 22 سال بعد 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو صبر بن حسن جس کا تعلق بھی قرامطی قبیلے سے ہی تھا اس نے حجر اسود کو آزاد کرایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کروا دیا۔
اس وقت ایک مسئلہ یہ ضرور درپیش آیا کہ کیا واقعی یہ اصل حجر اسود ہی ہے یا نہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے ایک دانشور نے کہا وہ اس کو ٹیسٹ کر کے بتائے گا کہ یہی اصل حجر اسود ہے یا نہیں، کیونکہ اس نے اس کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اس نے حجر اسود پر آگ لگائی تو حجر اسود کو آگ نہیں لگی اور نہ ہی وہ گرم ہوا۔ پھر اس نے اس کو پانی میں ڈبو دیا تو یہ پتھر ہونے کے باوجود اپنی خصلت کے برخلاف پانی میں نہیں ڈوبا بلکہ سطح آب پر ہی تیرتا رہا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ اصل جنت کا پتھر ہی ہے، کیونکہ جنت کے پتھر کا آگ سے اور غرق یابی سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلہاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ اس نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنا کلہاڑے کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے، جو اس کی یہ گھناؤنی کارروائی دیکھ رہا تھا، چشم زدن میں اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ 413 ہجری میں فاطمی حکمرانوں نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ مکرمہ بھیجا، جن میں سے ایک الحکم عبیدی تھا، جو ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں والا، طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں تابڑ توڑ 3 ضربیں حجر اسود پر لگا ڈالیں، جس سے اس کی کرچیاں اڑ گئیں۔ وہ ہذیانی کیفیت میں اول فول بکتے ہوئے کہہ رہا تھا، معاذ اللہ، جب تک وہ اسے پورا نہ کھاڑ پھینکے گا، جب تک سکون سے نہ بیٹھے گا۔ بس اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کی ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیر لیا اور ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ 990 ہجری میں بھی ہوا، جب ایک غیر عرب باشندہ اپنا ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کو ایک ضرب لگا دی۔ اس وقت ایک شہزادہ نصیر نامی مطاف میں موجود تھا، جس نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1351 ہجری کے محرم کے مہینے میں ایک افغانی باشندہ مطاف میں آیا اور اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال دیا اور کعبہ کا قلعہ کا ایک ٹکڑا چوری کر ڈالا۔ اس نے کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ کعبہ مشرفہ کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے مناسب کارروائی کے بعد موت کی سزا دے دی گئی۔ اس کے بعد 28 ربیع الاول 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ مشرفہ کی دیوار میں نصب کیا، جو اس فاتر العقل افغانی نے نکال بحر کیا تھا۔ حجر اسود اس وقت ایک مکمل پتھر کی صورت میں نہیں ہے جیسا کہ یہ جنت سے اتارا گیا تھا، بلکہ حوادث زمانہ نے اس متبرک پتھر کو، جس کو بوسہ دینے کے لیے اہل ایمان کے دل ہر وقت بے چین رہتے ہیں، 14 ٹکڑوں پر تبدیل کر دیا ہے، جو مثالیں سے جڑ دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھائی۔ 1268 میں سلطان عبدالحمید حجر اسود کو سونے میں مڑوایا۔ 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی سے مڑوایا۔ 1331 میں اس کا حلقہ فرسودہ ہو گیا تو سلطان محمد راشد خان بن سلطان عبدالحمید خان کے زمانہ میں حجر اسود کے حلقے میں چاندی بھر لی گئی۔
الغرض حجر اسود امام الموحدین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نصب کیا ہوا وہ پتھر جو انہوں نے آغاز طواف کے علامت کے لیے لگایا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اور پاک ترین جگہ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں ہے۔ حجر اسود کو چومنا اور چھونا گناہوں کو دور کرتا ہے۔ حجر اسود کے قریب جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جو شخص حجر اسود کو چھوتا ہے اس کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہیں گویا وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حجر اسود زمین پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ بندہ سے مصافحہ کرتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا موقع نہ ملا اور اس نے حجر اسود کو مس کیا، اس نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اگر اس کو مشرکوں کی نجاستیں نہ لگ جاتیں تو اس کی برکت سے ہر مریض جو اس کو چھوتا شفا